اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاۃ والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ درود پڑھیے گا بابا زندہ۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں، الہی بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سید سبطین شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ صداقت علی رضوی صاحب کو الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کے شاہ صاحب کی صحت و تندرستی کے لیے الہی تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ باقی بھی جتنے مریض ہیں الہی انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ بغیر کسی تمہید کے، ویسے تو میری عادت ہے کہ میں کچھ چیزیں ابتدا میں تمہید کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آج بغیر کسی تمہید کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک تختی پیغمبر گرامی نے مولا حسین علیہ السلام کی ولادت پہ جناب سیدہ کو عطا فرمائی تھی، اور اس لو میں حضرت علی سے لے کے امام سرکار امام زمانہ تک کے سارے جانشین رسول کا اسمائے گرامی اس میں موجود تھا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ وہ لو کہ جو پیغمبر نے ہدیۃً جناب سیدہ کو عطا فرمائی تھی، جناب سیدہ نے وہ لو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو عطا کی تھی۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے وہ لو سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور پھر یہ چلتے چلتے امام زمانہ تک پہنچی ہے وہ لو کہ جو ہدیہ دی گئی تھی جناب سیدہ کو۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ بس میں تمہید اتنی ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی۔ وہ لو کہ جو جناب پیغمبر نے جناب سیدہ کو عطا کی تھی، سارے معصومین کا ذکر اس میں موجود تھا۔ اس میں یہ بات لکھی تھی کہ جب قیامت کے دن یہ سوال ہوگا نا کہ این زین العابدین،
بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں بغیر تمہید کے بات پہ پہنچ گیا ہوں۔ آج کی مطلب دن کی مخصوص حوالے سے میں نے چند جملے عرض کرنے ہیں۔ اس لوح کے الفاظ ہیں کہ جب محشر کے دن یہ آواز آئے گی نا، اینا زین العابدین، میرے خیال میں ابتدائے مجلس ہے اور آپ توجہ فرما لیں گے میری اس بات پہ۔ محشر کے دن جب حضرت آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی بھی موجود ہوں گے، ساری امتیں بھی موجود ہوں گی، ایسے عالم میں جب پوچھا جائے گا نا اینا زین العابدین، تو لوح جناب سیدہ میں یہ لکھا ہے کہ صفیں چیرتے ہوئے مولا سجاد تشریف لے آئے۔ میں نے نا سوچا کافی زیادہ تھا کہ میں آج مولا کے حوالے سے عرض کروں گا۔ عبداللہ مبارک ایک بندے کا نام ہے، راوی کا نام ہے عبداللہ مبارک۔ اب جانتے ہیں میں طالب علم ہوں اور میرا مزاج بھی یہ ہے کہ میں پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں، اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں کوشش کر کے آپ کی خدمت میں کوئی ایسی بات عرض کروں جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ آج جس چیز کو میں نے منتخب کیا وہ میں یاد نہیں کر سکا، میں نے اس کی تصویر کھینچ لی تھی فون پہ، اور میں تصویر میں سے جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن پہلے ایک بات سن لیجئے گا، پھر میں وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ مبارک بندے کا نام ہے، راوی کا نام ہے عبداللہ مبارک۔ وہ کہتا ہے حج کے دنوں میں حج پہ گیا تو ایک 7 یا 8 سال کا نوجوان کہہ لیجئے، بچہ کہہ لیجئے، وہ بھی حج پہ جا رہا تھا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی۔ 7 یا 8 سال کا بچہ وہ بھی حج پہ جا رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ تم حج پہ ہو، زاد راہ کیا ہے؟ کہا اللہ پہ تقوی سب سے بڑا زاد راہ۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی۔ اللہ پہ تقوی جو ہے وہ زاد راہ ہے۔ کہا تمہاری سواری کہاں ہے؟ کہا اللہ نے 2 پاؤں اس لیے دیے ہیں کہ ان کو سواری بنا لیا جائے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ لو جی، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی۔ 2 پاؤں مجھے اللہ نے عطا کیے ہیں، یہی میری سواری ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے جب بات سنی تو بات مجھے کچھ ایسے محسوس ہوئی کہ یہ عام بچوں والی بات نہیں۔ کہتا ہے میں نے سوال کیا کس خاندان سے تعلق ہے؟ وہ دیکھ کے نوجوان کہتا ہے ہاشمی ہوں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں ہاشمی ہوں۔ میں نے کہا ہاشمیوں میں سے کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاشمیوں میں کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو؟ اس نے سر بلند کر کے کہا علوی بھی ہوں، فاطمی بھی ہوں۔ بڑی نوازش آپ کی، علوی بھی ہوں، فاطمی بھی ہوں۔ جب اس نے کہا نا میں علوی بھی ہوں، میں فاطمی بھی ہوں، تو میرا اشتیاق، عبداللہ مبارک کہتا ہے، بڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات مجھے بتاؤ گے، اگر ہاشمی ہو، علوی ہو، فاطمی ہو، اگر تم فاطمی ہو، علوی ہو، بسم اللہ شاہ صاحب تشریف لے آئے، اگر تم فاطمی ہو، علوی ہو، تو کوئی بات مجھے ایسی بتاؤ گے کہ جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہو، اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں نے یہ لکھ کے لے کے آیا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہستی ہے مولا سجاد۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی۔ وہ ہستی ہے مولا سجاد کی، اور مولا دیکھ کے فرماتے ہیں میں بتاؤں، لَنَحْنُ عَلَى الْحَوْضِ رُوَّادُهُ، ہم وہ ہیں کہ جو حوض کوثر پہ کائنات کو لے کے آئیں گے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی۔ اس آپ کی نزود و نس کی روادہ، اور جہاں جو حوض کوثر پہ آئے گا اسے سیراب کرنے والے ہم ہی ہیں۔ بڑی نوازش۔ قصیدہ ہے، قصیدہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں
قصیدہ مولا سجاد کا اپنا ہے، میں اس کا ترجمہ کر کے اور الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں وما خاب من حبنا زادہ، وہ بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا جس کے دل میں ہماری محبت موجود ہو۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ مولا کے لفظ ہے، مولا فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہو۔ وما خاب من حبنا زادہ، اور کبھی وہ رسوا نہیں ہوتا کہ جس کا زاد راہ ہماری محبت ہو، جس کا زاد راہ ہماری محبت ہو۔ مولا فرماتے ہیں من سرنا نالا من السرور، جو ہماری خوشی کا سامان فراہم کرے ہم اسے خوش رکھنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ اور یہ جملہ عام طور پہ ہمارے ذاکر، ہمارے خطیب، ہمارے علماء پڑھتے ہیں، لیکن یہ دلیل مجھے ملی ہے مولا سجاد کے لفظوں میں، اپنے مولا کے الفاظ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وَمَنْ سَاءَنَا سَاءَ مِلَادُهُ، جو بندہ ہمارے ساتھ برائی کرے اس کی ماں بد کردار ہوتی ہے۔ جو ہمارے ساتھ برائی کرے در حقیقت اس کی میلاد ہی ناپاک ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے گا باواز بلند۔ ایک جملہ اور سنیے گا اور میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مولا سید الشہداء علیہ السلام کے بعد، مولا سید الشہداء علیہ السلام کے بعد آپ کے بھائی تھے چھوٹے، نام ہے ان کا محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ آپ جانتے ہیں سرکار کے چھوٹے بھائی ہیں۔ جب واقعہ کربلا کے بعد مولا سجاد تشریف لے آئے نا مدینے میں، تو جناب محمد بن حنفیہ ایک دن مولا سجاد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ میں آپ سے علیحدگی میں ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چچا، آپ کر لیجیے علیحدگی میں میٹنگ جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ علیحدگی کا بندوبست کیا گیا اور بندوبست کر کے کہا کہ بیٹا بات اصل میں یوں ہے کہ ہمارے باپ امام تھے، جانشین رسول تھے، ان کے بعد میرے بھائی حسن جانشین رسول تھے، ان کے بعد آپ کے بابا اور میرے بھائی حسین جانشین رسول تھے۔ اب یہ منصب امامت، میں بھی علی کا فرزند ہوں، تمہارا چچا ہوں، یہ منصب امامت جو ہے وہ مجھے مل جانا چاہیے، آپ میری تائید فرمائیے، میری تائید فرمائیے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ مولا دیکھ کے کہتے ہیں چچا یہ کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ یہ بندے کسی کو نہ دے سکتے ہیں، نہ بندے کسی کی تائید کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے منصب ہے، اللہ جسے دیتا ہے وہی منصب کا اہل ہوتا ہے۔ کہا پھر آج کے دور میں کون ہے؟ آج کے دور میں اس منصب کا اہل اگر میں نہیں تو کون ہوں؟ مولا نے کہا کہ اگر اس بات کی تصدیق چاہتے ہو تو کعبے میں حجر اسود کے پاس میرے ساتھ چلو۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ کعبے میں حجر اسود کے پاس میرے ساتھ چلو۔ حجر اسود کے پاس گئے، کہا چچا آپ حجر اسود سے بات کیجئے، اگر اس نے جواب دیا تو امامت آپ کا حق، اور اگر آپ کو کوئی جواب نہ دیا تو پھر آپ امامت کے حقدار نہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے جا کے وہاں پہ دعا کی، التجا کی، حجر اسود جو ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ پھر مولا کو دیکھ کے کہا آپ دعا کیجئے۔ مولا نے جب دستے دعا بلند کیے تو تاریخ کے جملے ملتے ہیں کہ حجر اسود نے کانپنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ حجر اسود اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا۔ یہ اس بات کی دلیل تھا کہ حق کے امام سجاد ہیں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی۔ میں عرض کروں کہ عام طور پہ یہ ولایت، یہ امامت کا مسئلہ جو ہے اس کو ذرا اس طرح سے لیا نہیں گیا۔ بعض لوگ ولایت کو، امامت کو بات کرتے ہیں لیکن ان کا ذرا انداز اور ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب اہل بیت کی
بنیاد ہی ولایت آل محمد ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن وقت ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا۔ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، سلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار حضرت مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ بنی الاسلام علی خمس، دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت آل محمد۔ معصوم فرماتے ہیں 4 چیزوں میں رخصت ہے۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو۔ روزہ گھر میں ہے تو رکھو، سفر میں ہے تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، رخصت ہے۔ حج ہر بندے پہ واجب ہی نہیں، جس کے پاس پیسے ہوں یا صحت ٹھیک ہو اس پہ حج واجب ہے، باقی پہ حج واجب ہی نہیں۔ زکوٰۃ سب پہ واجب نہیں، جو استطاعت رکھتا ہو، جو صاحب نصاب ہو، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ 4 واجب ہیں، لیکن ان میں رخصت ہے۔ ولایت آل محمد ایک ایسا واجب ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، جس میں کوئی گنجائش نہیں۔ بیمار کے لیے بھی واجب ہے، تندرست کے لیے بھی واجب ہے، مرد کے لیے بھی واجب ہے، عورت کے لیے بھی واجب ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے حسن بن عبداللہ، مدینے کا رہنے والا ہے۔ بس یہی واقعہ عرض کر کے آپ سے اجازت طلب کر لوں گا، جو وقت مجھے بتایا گیا اس کے مطابق میں آپ سے اجازت جو ہے وہ طلب کر لوں گا۔ حسن بن عبداللہ نام ہے، مدینہ کا رہنے والا ہے۔ مولا سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم کے دور کا یہ بندہ ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، اتنا صاحب تقویٰ تھا کہ گورنر مدینہ کو جھڑک دیتا تھا، وہ سر جھکا کے چلا جاتا تھا، اس کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے سامنے بات کرنے کی، اس لیے کہ اس کے تقوی کی کا اثر تھا۔ گورنر مدینہ کو جھڑکتا تھا، وہ خاموشی سے چلا جاتا تھا، تقوی کا بہت بڑا اس کا اثر تھا، لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ ایک دن مولا سرکار موسیٰ کاظم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، یہ آ گیا، مولا کی اس پہ نظر پڑی، مولا دیکھ کے کہتے ہیں اپنے ایک صحابی کو جاؤ حسن بن عبداللہ کو بلا کے لاؤ۔ حسن قریب آ گیا، کہا سنا ہے بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تقویٰ اچھی چیز ہے، میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، بندے کو متقی ہونا چاہیے، لیکن ایسے متقی نہ بنو، معرفت کے ساتھ متقی بنو، ایسے تقوی کا کوئی فائدہ نہیں، معرفت کے ساتھ متقی بنو۔ کہا مولا معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کہا مدینہ بھرا پڑا ہے، علماء موجود ہیں، ان سے جا کے قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، تمہیں تقوی کی سمجھ آ جائے گی۔ 2 4 6 مہینے کے بعد مولا کی خدمت میں آیا، مولا میں نے قرآن کو بھی پڑھا ہے، حدیث کو بھی پڑھا ہے، اب تو مجھے معرفت حاصل ہو گئی نا؟ مولا فرماتے ہیں نہیں، ابھی تک تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ کہا کیا کروں؟ کہا جاؤ مدینے کے علماء سے تحقیق کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ 2 4 6 مہینے اور گزر گئے، پھر مولا سے ملاقات ہوئی، دیکھ کے کہتا مولا اب تو میں نے بڑا قرآن کو پڑھا ہے، بڑا حدیث کو پڑھا ہے، اب تو مجھے معرفت حاصل ہو گئی نا؟ معصوم مسکرا کے کہتے ہیں نہیں، ابھی تک تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ کہا پھر کیسے معرفت حاصل ہوگی؟ کہا جاؤ مدینے کے علماء سے پوچھو، تمہیں بتائیں گے کہ معرفت کیا ہے، ان سے پوچھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو۔ یہ تھوڑا سا جنجلا گیا تھا، تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا کہ میں بار بار جب آتا ہوں کہتے ہیں معرفت نہیں، پھر کہتے ہیں مدینے کے علماء کے پاس جاؤ۔ اب تھوڑا سا جنجلا گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا، جنجلا کے کہتے ہیں مولا دار بدار کیوں پھر آتے ہو، خود کیوں نہیں بتاتے معرفت کیا ہے؟ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانیاں، دار بدار کیوں پھر آتے، خود کیوں نہیں بتاتے کہ معرفت کیا ہے؟ اب مولا نے سمجھا جب پہلے آیا تھا نا، اس کے سر پہ تقویٰ کا بھوت سوار تھا، اگر وہ اس وقت میں اسے بتاتا تو یہ قبول کرنے پہ آمادہ نہ آتا۔ اب لوہا گرم ہو چکا ہے، اب اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ مولا نے کہا میں بتاؤں معرفت کیا ہے؟ کہا مولا بتائیے۔ کہا یہ بتا نبی کے بعد جانشین رسول کون ہے؟
بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، میں نے بات ختم کر لی۔ نبی کے بعد جانشین رسول کون ہے یہ جملہ کہنا تھا، اس نے جن کو مانتا تھا ان کے نام لیے، کہا فلاں ہے۔ جب کہا نا فلاں ہے، معصوم دیکھ کے کہتے میں نے اسی لیے تو کہا تھا تمہیں معرفت نہیں۔ مولا نے اسے بٹھایا، قرآن کی آیات پڑھی، احادیث پڑھی، احادیث پڑھ کے قرآن کی آیات پڑھ کے اسے ثابت کیا کہ جانشین رسول رسول کے بعد علی ہے، علی کے علاوہ کوئی جانشین رسول نہیں۔ مان گیا، کہتا مولا مان لیا، اب تو مجھے معرفت ہو گئی نا؟ مولا کہتے ہیں نہیں، ابھی بھی پوری معرفت نہیں ہوئی۔ کہا مولا اب بھی نہیں ہوئی؟ حضرت علی کو امام مان لیا، اب بھی پوری معرفت نہیں ہوئی؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں نہیں، ہر دور کا علی ماننا پڑے گا، ہر دور کا علی ماننا پڑے گا۔ کہا آج کے دور کا علی کون ہے؟ کہا آج کے دور کا علی تمہارے سامنے موسیٰ کاظم ہے۔ کہا باقی کو تو میں نے آپ کے کہنے پہ مان لیا، باقی کو تو میں نے آپ کے کہنے پہ مان لیا، لیکن آپ کو ماننے کے لیے میرے پاس دلیل ہونی چاہیے تاکہ میں لوگوں کو جا کے بتا سکوں کہ موسیٰ کاظم آج کا ولی ہے، آج کا امام ہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ کہا دلیل چاہتے ہو؟ جاؤ اس درخت کو جا کے کہو کہ موسیٰ کاظم تمہیں بلا رہا ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، بات مکمل ہو۔ جاؤ اس درخت کو کہو کہ موسیٰ کاظم تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ درخت کے قریب گیا، جا کے کہا موسیٰ کاظم تمہیں بلا رہے ہیں۔ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین کا سینہ چیرتے چیرتے مولا کے سامنے جب آیا نا، مولا دیکھ کے کہتے ہیں جاؤ واپس اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، بس اسے بتانا تھا کہ آج کا ولی موسیٰ کاظم ہے۔ ہر دور کے ولی کا ماننا ضروری ہے، ہر دور کے ولی کا ماننا ضروری ہے۔ وقت جو مجھے کہا گیا اس میں سے 2-4 منٹ رہ گئے، بس ایک بات اور سنیے گا اور میں آپ سے اجازت طلب کر لیتا ہوں۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ کربلا کے میدان میں آپ جانتے ہیں، کربلا کے میدان میں 2 صفیں کھڑی تھیں، ایک ادھر یزید کی صف، ادھر حسین کی صف۔ میں ابھی مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر یزید والے تھے، ادھر حسین والے تھے۔ میں کم اور زیادہ کی بات نہیں کر رہا، ادھر یزید کی صف تھی، ادھر حسین کی صف تھی۔ یہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی روزے رکھتے تھے، یہ بھی روزے رکھتے تھے، یہ بھی حج کے قائل تھے، یہ بھی حج کے قائل تھے، یہ بھی زکوٰۃ کے قائل تھے، یہ بھی زکوٰۃ کے قائل تھے، یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، یہ بھی محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، یہ بھی محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ لیکن کربلا کے میدان میں بقول اجمیری کے مولا حسین نے ثابت کر دیا کہ دین است حسین۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، بس میں نے اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ مولا حسین نے ثابت کر دیا کہ دین است حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتا بندہ دیندار ہے، روزوں کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتی کہ بندہ دیندار ہے، حج دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ بندہ دیندار ہے، زکاتیں دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ بندہ دیندار ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو تو پتہ نہیں چلتا بندہ دیندار ہے۔ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لے تو دیندار نہیں ہوتا جب تک حسین نہ ہو۔ حسین ہو تو دیندار ہے، ورنہ سب کچھ کرے بیکار ہے۔ صلوات پڑھیے گا بابا زبلہ۔ دین است حسین، دین است حسین۔ سرداد نداد دستر دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ ہزاروں مرتبہ آپ سنتے ہیں، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مجالس کا فائدہ یہ ہے کہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، اور وہی پیغام پہنچا کے میں آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ لو بات سنیے گا، سرداد سارے یزید کو مان چکے تھے، بڑے بڑے مان چکے تھے، بڑے بڑوں کے بیٹے مان چکے تھے۔ یزید
جب تمہیں سب مان گئے ہیں، حسین نہ بھی مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یزید جب سب مان گئے ہیں، حسین نہ بھی مانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یزید کہتا ہے یہ سارے مان جائیں کچھ نہیں، یہ سارے مان جائیں کچھ نہیں، یہ سارے مان جائیں کچھ نہیں۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، یہ سارے مان جائیں کچھ نہیں، اور جنہیں یزید کچھ نہیں سمجھتا، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، جنہیں یزید کچھ نہیں سمجھتا ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یزید سمجھتا تھا حسین کیا ہے، حسین نہیں سمجھتے تھے حسین کیا ہے۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین کے ہاتھ میں کوئی اتنی قیمتی چیز تھی جتنا سر قیمتی نہیں تھا، اور حسین کے ہاتھ میں وہ قیمتی چیز تھی کیا؟ آدم سے لے کے خاتم اور خاتم سے لے کے حسن تک کی محنت کو بچایا ہے مولا حسین نے۔ بس ایک جملہ عرض کر کے اجازت طلب کر رہا ہوں آپ سے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آج کل یہ روایت بہت زیادہ پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ 10 محرم کی شام کے قریب مخدومہ سکینہ فرماتی ہیں میں در خیمہ پہ کھڑی اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھ رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ مخدومہ فرماتی ہیں میں اپنے عزیزوں کے لاشیں دیکھ رہی تھی، حیرانگی میں کبھی لاشیں دیکھ رہی تھی، کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی، اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مخدومہ فرماتی ہیں میں اسی حیرانگی میں کھڑی تھی کہ لوٹنے والے ہمارے خیموں کی طرف آ گئے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ سید سبطین شاہ صاحب کی اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صداقت علی شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مخدومہ فرماتی ہیں جب وہ لوٹنے والے آئے ہیں نا، ایک بے غیرت میری طرف آگے بڑھا۔ مخدومہ فرماتی ہیں میں اس کے ڈر سے آگے بھاگنے لگی، جب میں بھاگنے لگی نا اس کا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچا۔ عزادارو جو روایت کے اصل لفظ ہیں میں نے 1-2 جگہ پہ پڑھے، مجھے کہا گیا کہ آپ بڑا سخت پڑھتے ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، اصل لفظ نہیں پڑھتا۔ مخدومہ فرماتی ہیں میں بھاگ رہی تھی، اس کا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچا، اس نے ایسا ظلم میری پشت پہ کیا کہ میں منہ کے بل زمین پہ گر گئی، میں منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ عزادارو مخدومہ فرماتی ہیں جب مجھے ہوش آئی نا تو میں پھپھی زینب کی گود میں تھی۔ جب میں نے پھپھی پہ نظر کی نا، میں نے دیکھ کے کہا اللہ کے خرقہ، پھپھی اماں کوئی چادر کا ٹکڑا ہو تو دو، میرے سر پہ چادر نہیں۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، مخدومہ زینب دیکھ کے کہتی ہیں امتوں کے مثلک، اے بیٹی تیری پھپھی کی بھی وہی حالت ہے، نہ تیرے سر پہ چادر ہے نہ میرے سر پہ چادر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ایّ منقلبین۔